السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، عمران خان صاحب کے خلاف انتہائی خاموشی سے سخت شکنجہ کسا جا رہا ہے۔ بہت جلد ایسا لگتا ہے کہ وہ قانون کی گرفت میں آ جائیں گے، کیونکہ ان کو گرفت میں لانے کے نہ صرف یہ کہ پاکستان کے اندر بہت سارے تحقیقاتی ادارے کام کرنا شروع ہو گئے ہیں، بلکہ کچھ بین الاقوامی اداروں سے بھی رابطے کیے گئے ہیں۔ یہ سارا کیا معاملہ ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر بات کریں جناب، فرح گوگی کو پاکستان واپس لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ کیوں کیا گیا ہے، اس سلسلے میں کیا کیا جا رہا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر جناب ریحام خان صاحبہ اور اون چودھری شک کے دائرے میں ہیں۔ وہ کیوں شک کے دائرے میں ہیں، کس کے شک کے دائرے میں ہیں اور بات کیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر گورنر پنجاب اور شیریں مزاری اور شیخ رشید احمد صاحب بھی بہت عجیب و غریب قسم کے مطالبات کر رہے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے فلم سٹار شاہن شاہد کو۔ انہوں نے انٹرویو دینے کے لیے ایک فلم سٹار کا انتخاب کیوں کیا، اس پہ بات کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں گورنر پنجاب سے۔ گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ جو بیچارے چند دن کے لیے گورنر بنے، کیونکہ اب ان کو ہٹانے کے احکامات تو جاری ہو چکے ہیں وزیر اعظم صاحب کی طرف سے۔ صدر مملکت سب کب تک ان کا آرڈر روک کے رکھیں گے؟ چند دنوں کے بعد ویسے بھی وہ وزیر اعظم کے احکامات صدر صاحب کے احکامات کے بغیر ہی مؤثر ہو جائیں گے۔ چند دن کے مہمان ہفتہ کھنڈ رہ گیا ان کا زیادہ سے زیادہ۔ انہوں نے مطالبہ کیا جناب پاکستان کی فوج سے، انہوں نے کہا جی کہ مجھے ایک صوبے دار اور چند جوان دیے جائیں تاکہ میں حمزہ شہباز شریف کو جو نہیں گرفتار کروا دوں۔ اب بندہ ان سے کو پوچھے، حمزہ شہباز شریف صاحب الیکٹ ہوئے ہیں ایک آئینی طریقے سے عدالت کے حکم پہ۔ بار بار آپ نے اور آپ کی پارٹی نے ان عدالتی احکامات کو ماننے سے انکار کیا، پھر عدالتوں کو بار بار مداخلت کرنا پڑی، پھر آپ حلف لینے سے انکاری ہو گئے، پھر بار بار عدالتوں کی حکم عدولی آپ نے کی، اور اس کے بعد وہ وہاں پہ جو اسمبلی کے اندر لوگ تھے ان کی اکثریت حاصل کر کے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے۔ تو اب کون سی غیر آئینی حکومت سے کون سا غیر قانونی کام؟ اب تو جو کچھ بھی غیر قانونی کام ہو رہا ہے وہ عمر سرفراز چیمہ سب کریں، لیکن اس بات کا مطلب صرف وہ نہیں ہے جو سامنے نظر آ رہا ہے۔ اس بات کا مطلب صرف یہ ہے کہ پاکستان کی فوج کو یہ کہا جائے کہ دیکھیں جی، ہم تو ابھی بھی آپ کے تابعدار بچے ہیں، ہم تو ابھی بھی آپ کی طرف دیکھتے ہیں، ہم تو ابھی بھی آپ ہی کو پکارتے ہیں۔ یعنی کہ وہ بس اب بندہ ان کو کیا کہ یہ بات تھوڑی سی آگے نکل جائے گی کہ یار کس کو پکارنا چاہیے اور کس کو نہیں پکارنا چاہیے، لیکن یہ پاکستان ہے، یہاں پر ایک جمہوری نظام ہے، اور جمہوری نظام کے تحت جس کے جتنے اختیارات ہوتے ہیں اس نے اتنا ہی کام کرنا ہوتا ہے۔ تو ان کا جو مطالبہ ہے یہ انتہائی غیر قانونی اور غیر آئینی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی نے ابھی تک جتنے کام کیے ہیں جب سے ان کی حکومت جو ہے وہ وفاق میں گئی، پنجاب میں گئی، ان حکومتوں کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے انہوں نے ہر غیر آئینی اور ہر غیر قانونی کام کیا، عدالتوں کی پرواہ نہیں کی۔ پھر کہتے ہیں رات کو عدالتیں کیوں کھلتی ہیں؟ تو بہرحال اب تو عدالتیں دن کے وقت بھی کھول کے ان کو بھی ریلیف فراہم کر رہی ہیں، لیکن ان کے گلے عدالتوں سے بھی ختم نہیں ہو رہے، اور اب وہ پھر فوج کو آوازیں دے رہے ہیں۔ دوسری طرف شیخ رشید احمد صاحب بھی کچھ اسی قسم کی آوازیں دے رہے ہیں۔ کبھی وہ کہتے ہیں میں عمران خان کے ساتھ ہوں، اداروں کے ساتھ لڑائی ہوئی تو پھر میں عمران خان کے ساتھ ہوں، گھنٹے بعد وہ پھر بیان بدل لیتے ہیں، ان کو سمجھ آتی ہے کہ یار یہ میں تو چول مار بیٹھا ہوں۔ تو شیخ صاحب بھی غیر آئینی مطالبے کر رہے ہیں۔ پھر شیریں مزاری صاحب نے ایک ایسی حرکت کر دی جو ان کا جو بیانیہ ہے کہ ہم کوئی غلام ہیں، ہمیں کوئی پاکستان کی خود مختاری والا معاملہ ہے، وہ سارے بیانیے کو زمین بوس کر دیا ہے۔ زمین بوس ایسے کیا کہ شیریں مزاری صاحب نے یونائٹڈ نیشن کو اپیل کی ہے کہ وہ پاکستان کے معاملات میں مداخلت کریں، اور یہ جو حکومت ہے یہ غلط کام کر رہی ہے، یہ جو دین کو بنیاد بنا کے مقدمات درج کر رہی ہے، حالانکہ دین کا اگر سب سے زیادہ سیاست میں استعمال کیا تو پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے، ریاست مدینہ سے لے کے امر بالمعروف تک، اور جناب حضرت عمر سے لے کے، اور جناب مدینہ کی ریاست میں ایسا ہوتا تھا اور ویسا ہوتا تھا، اور خود جو انہوں نے توشے خانے یا بیت المال کے ساتھ کیا وہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن وہ جو بین الاقوامی طور پہ پاکستان کی خود مختاری والا معاملہ ہے، اب جب آپ کو پاس حکومت نہیں رہی تو آپ فوج سے لے کر بین الاقوامی ادارے تک ہر جگہ پہ آوازیں مار رہے ہیں۔ بھائی اگر آپ نے کچھ کیا ہے تو عوام کے پاس جب آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آپ ابھی عوامی رابطہ مہم چلا رہے ہیں، بالکل چلائیں، یہ آپ کا حق ہے، آئینی حق ہے، لیکن کبھی فوج کو آواز دینا اور کبھی اقوام متحدہ کو آواز دینا، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بہرحال مناسب نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا اس پہ ہی بات کر دیں۔ پھر بات کرتے ہیں جناب یہ اسی چیز کو آگے لے کے چلتے ہیں، یہ کہ بین الاقوامی اداروں کو یہ کیوں بلا لیں، خود مختاری کی بات کرتے ہیں۔ تو وہ جو سازش والا معاملہ تھا
اس پہ حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم اس پہ کمیشن بناتے ہیں اور اس کا جو بھی کٹی کٹا ہے وہ نکال دیتے ہیں بقول مریم اورنگزیب صاحبہ کہ یہ اب معاملہ جو ہے یہ بند ہونا چاہیے. بہت اچھی بات ہے. اور ساتھ ہی حسب توقع فواد چوہدری صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا, بات کی, انہوں نے کہا جی ہم تو اس کمیشن کو نہیں مانتے, یہ تو خود مختار ججز فیصلہ کریں گے تو پھر ہم مانیں گے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب دھرنا ہوا تھا تو دھرنے میں بھی یہ ایک جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ کر رہے تھے, اور جب دھرنا ختم ہو گیا اس کے بعد جوڈیشل کمیشن بن بھی گیا, اور اس جوڈیشل کمیشن نے یہ رپورٹ بھی دے دی کہ جی 2013 کے انتخابات میں کوئی ارینجڈ قسم کی منظم قسم کی دھاندلی نہیں ہوئی تھی. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ کے بنائے ہوئے جوڈیشل کمیشن کی بات کو کون سا مان لیا تھا جو کہ اب مان لیں گے. تو صرف یہ بس یہ ہے کہ میں نہ مانوں کہ رٹ ہے, یہ کمیشن نہیں ہے تو اس کو بھی نہیں ماننا. وہ اگر سپریم کورٹ براہ راست آپ کو احکامات جاری کرتے تو ان کو کون سا آپ مان لیتے ہیں. سو انہوں نے نہیں ماننا اور حکومت بہرحال اس کمیشن کو بنانے پہ تلی ہے تاکہ جو ہے وہ ریکارڈ کی درستگی رہ سکے. آگے چلتے ہیں جی. وہ ویڈیو والا معاملہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے جی. ابھی تک تو کسی نے یہ اپوزیشن کی پارٹی نے ایسا کوئی اعلان نہیں کیا کہ جی وہ ہم کو ان کی ویڈیوز لے کر آ رہے ہیں. کوئی پی ایم ایل این نے کیا ہو, کوئی پیپلز پارٹی نے کیا ہو, کوئی جے یو آئی نے کیا ہو, ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اور یہ اب پتہ نہیں بات کہاں سے نکلی کہ کوئی ویڈیوز آ رہی ہیں. تو ویڈیوز اگر آ بھی رہی ہیں لیکن آپ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کا یقین دیکھیں اور اعتماد دیکھیں اپنی قیادت پہ. ان کو یہ یقین ہے کہ یہ ویڈیوز ہوں گی تو ہماری ہی قیادت کی ہوں گی, اور اگر نازیبا ہوں گی تو پہلے سے ہی انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ فلاں ٹیکنالوجی ہے, وہ ڈی فیک ٹیکنالوجی ہے. وہ بھائی جان آپ کو کس نے کہا کہ وہ اس طرح کی ویڈیوز ہیں؟ اب پہلے ویڈیو کوئی آ جائے اس کے بعد آپ اس کے اوپر کمنٹ کریں. لیکن یہ جو ہے نا وہ عین الیقین کی کیفیت میں ہیں, اس لیے کہ جب وہ ویڈیو ابھی آئی نہیں اور خود ان کے لیڈر عمران خان نے جلسوں میں اعلان کرنا شروع کر دیا یہ عید کے بعد میرے کردار کشی کی مہم جاری کریں گے, فواد چوہدری صاحب نے بھی ایسے بیان دینے شروع کر دیے. تو پھر جو اس پارٹی کی قیادت ہے وہ اس چیز پہ یقین رکھتی ہے کہ کوئی ویڈیوز ہیں اور وہ ہماری ہی ہیں, اور پھر ان کے جو کارکن ہیں وہ بھی اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ ویڈیوز ہماری ہی قیادت پہ ہیں. ابھی کوئی ویڈیو آئی نہیں, ابھی کسی کو پتہ نہیں اس کا کانٹینٹ کیا ہے, پتہ نہیں آئے گی بھی یا نہیں آئے گی, کوئی پرینک ہی نہ ہو آپ کے ساتھ اور پتہ چلے کہ پرینک کے چکر میں آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کر بیٹھیں. تو یہ جو معاملہ ہے یہ جو آگے بڑھتا جا رہا ہے. جو میں نے آپ سے بات کی تھی پروگرام کے بیچ میں کہ جی اون چودھری اور ریحام خان صاحبہ پر کیوں شک کیا جا رہا ہے, اون چودھری پہ اس لیے شک کیا جا رہا ہے کہ ایسی خبریں سننے میں تھی کہ اون چودھری چونکہ عمران خان صاحب کے یار غار رہ چکے ہیں تو ان سے بھی کوئی موبائل شوبائل کسی ادارے نے قبضے میں لیا تھا, تو شک یہ ہے کہ یار اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی تو وہ کوئی ویڈیو ادھر سے نہ نکل گئی ہو. پھر دوسری طرف ریحام خان صاحبہ پر بھی یہ الزام ہے, بلکہ شاید وہ مجھے نہیں پتہ کہ وہ خود مانتی ہیں نہیں مانتی, لیکن غالباً ایسا کوئی ہے معاملہ کہ کوئی ان کا عمران خان صاحب کا کوئی بلیک بیری جو تھا وہ ریحام خان صاحبہ اپنے ساتھ لے گئی تھی. تو پھر یہ بھی اب پی ٹی آئی والوں کو اور عمران خان صاحب اور قیادت کو شک ہے کہ یا تو ویڈیو ریحام خان والے جو موبائل عمران خان صاحب کو لے گئی تھی اس میں سے نکلی ہے, تو یا پھر یہ اون چودھری کے موبائل میں سے نکلی ہے. تو اب یہ ساری کیا سرائیاں ہیں اور یہ جناب شک کیا جا رہا ہے ریحام خان صاحبہ پر اور اون چودھری پر. ویسے آپس کی بات ہے, اگر کوئی ویڈیو آ گئی ایسی جس میں جو الزامات ہم سن رہے ہیں, آپ بھی سوشل میڈیا پہ سن رہے ہوں گے جس قسم کے لگائے جا رہے ہیں کہ جی اس طرح کی ویڈیوز ہیں, اور اگر اس طرح کی کوئی ویڈیو آ گئی اور اس طرح کی چیزوں کا ذکر ریحام خان صاحبہ نے اپنی کتاب میں بھی کیا ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پہلے ہم کہتے تھے نا کہ یار ریحام خان صاحبہ چونکہ ان کی سابق بیوی ہیں تو وہ شاید غصے میں کوئی ایسی بات کر رہی ہیں, یا انہوں نے کسی بدلہ لینے کے لیے کسی انتقامی جذبے کے تحت وہ کتاب لکھی اور ان پر الزامات لگا دیے, اور پھر اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چیز ایسی کوئی ویڈیو آ جاتی تو پھر تو ماننا پڑے گا کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو کتاب لکھی گئی ریحام خان صاحبہ کی طرف سے وہ بالکل ٹھیک ہے. اگر اس کا ایک کانٹینٹ ٹھیک ہے تو پھر باقی کانٹینٹس بھی ٹھیک ہوں گے. تو یہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے نا ان کو سارے کا سارا شک جو ہے وہ ریحام خان صاحبہ پر اور اون چودھری صاحب پر جاتا ہے کہ یار انہوں نے تو یہ ویڈیوز کسی ادارے کو دے دی, کسی ایجنسی کو دے دی یا کسی سیاسی مخالف کو دے دی ہیں کہ اب وہ نکلنے والی ہیں, تو طرح ان کا نکلا ہوا ہے جی. اچھا یہ تو ہو گیا معاملہ ویڈیوز کا معاملہ, تو چلے ایک غیر اخلاقی معاملہ ہے نا, لیکن جو اصل عمران خان صاحب پھنستے ہیں وہ جو بہت سارے معاملات ہیں ابھی تک ہم ذکر کر چکے, فارن فنڈنگ کیس وہ اس میں وہ بڑے ان کے لیے بڑی پریشانی, لیکن حال ہی میں جو پریشانی ان کے لیے بنی وہ فرح گوگی والا معاملہ تھا. اور فرح گوگی والے معاملے پہ یہ معاملہ بڑا شور ہوا پنجاب میں, بچہ جانتا ہے جی, آپ کسی بیوروکریٹ کو اٹھا کے پوچھ لیں کہ فرح گوگی اصل میں پنجاب کو تو وہی رول کر رہی تھی, جو کچھ معاملہ تھا وہ تھے, ان کے شوہر تھے, ان کی ہمشیرہ تھیں, بہت سارے لوگ اور بھی تھے, اور عمران خان صاحب کے جو سسرال والے ہیں ان کے جو اہلیہ کے جو بچے ہیں ان کے اوپر الزامات ایسے آتے رہے. لیکن یہ سارے الزامات کی حد تک تھے, کوئی کسی جگہ پہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کے بارے میں ہم کہہ سکیں کہ نہیں یہ بات کوئی الزامات سے آگے کی حد تک ہے. جب تک چیزوں کی تفتیش تحقیق نہیں ہوتی آپ کسی کے بارے میں کچھ نہیں بات کر سکتے. لیکن عمران خان صاحب نے خود جو
فرح گوگی کے لیے جو ایک پریس کانفرنس کر دی اور کہا کہ وہ چونکہ میری اہلیہ کی دوست تھی تو اس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور اس کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں. وہ تو پبلک فگر نہیں رہی, وہ تو جو کسی پبلک کے عہدے پر نہیں رہی, تو اس کو الزام لگایا جا رہا ہے. ویسے فرح گوگی کے بارے میں آج ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے عطا تارڑ صاحب نے. انہوں نے کہا کہ جی یہ 21 کروڑ ان کے اثاثوں کی مالیت تھی عمران خان صاحب کی جب حکومت آئی, اور اس کے بعد اب ان کے اثاثوں کی جو مالیت ہے وہ 85 کروڑ ہے. یہ ویسے جو کیش منی ہے اس کی بات ہو رہی ہے. اس کے علاوہ 18-19 گاڑیوں والا معاملہ بھی ہے, پھر جو زمینیں اربوں روپے کی ہیں وہ بھی ہیں, اور پھر یہ وہ چیزیں جو ابھی تک سامنے ہیں. ابھی جو تحقیقات ہوں گی, تفتیش ہوں گی, پھر پتہ چلے گا کہ کہاں پہ کیا ہے. کیونکہ جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ معاملات یہ کروڑوں شروڑوں سے بہت اوپر کی چیز ہیں. اور جب سے عمران خان صاحب ایک سابق وزیر اعظم, ایک ایسی خاتون جو کسی بقول خود عمران خان صاحب کے کسی سرکاری عہدے پہ نہیں رہی, تو اس کے دفاع میں کیوں نکلیں؟ تو وہ اب تو عمران خان صاحب کے مخالفین ان کے جو مارچ ہے جس کو وہ آزادی مارچ کہتے ہیں, جو بھی کہتے ہیں, لیکن ان کے مخالفین بجا طور پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ گوگی بچاؤ تحریک ہے یا گوگی بچاؤ مارچ ہے. تو خان صاحب کی اپنی وجہ ہے, ان کی پارٹی کے اور لوگ بھی فرح گوگی کو ڈیفینڈ کرتے پھر رہے ہیں. تو فرح گوگی کو یہ دفاع کیوں کر رہے ہیں اور اس کو یہ کیوں چاہتے ہیں کہ فرح گوگی پر کوئی تحقیقات نہ ہوں؟ تو یہ معاملات جو ہیں وہ مشکوک ہو جاتے ہیں. لیکن خبر یہ ہے کہ فرح گوگی کو حکومت پاکستان نے دبئی سے پاکستان واپس لانے کا فیصلہ کیا, اور یہ کوئی اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے. ماضی میں بھی بہت سارے لوگ دبئی سے گرفتار کر کے پاکستان لائے جاتے رہے. اب یہ چونکہ خبر اب نکل گئی ہے تو فرح گوگی بھی ہو سکتے دبئی سے آگے کہیں نکل جائیں, لیکن حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فرح گوگی کو گرفتار کر کے وہاں سے پاکستان منتقل کیا جائے اور اس کے بعد تحقیق کی جائے. کیونکہ فرح گوگی جب تک شامل تفتیش نہیں ہوگی اس وقت تک یہ تفتیش تو مکمل ہو نہیں سکتی. تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا کہ اگر اس نے جو کچھ بھی کیا ہے اس نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے, اگر کیا ہے تو کتنا کیا ہے, اور وہ اگر کیا ہے تو کس کے لیے کیا ہے, اپنے لیے کتنا کیا ہے, دوسروں کے لیے کتنا کیا ہے, خان صاحب کے لیے کتنا کیا ہے, یہ ساری چیزیں, اور کہاں پہ کیا کچھ ہوا ہے. تو یہ ساری اس وقت تک چیزیں کلیئر نہیں ہو سکتی ہیں. بالکل ان سے تفتیش ہونی چاہیے. اگر وہ بے گناہ ہیں وہ خاتون تو ان کی بے گناہی ہونی چاہیے. اگر وہ گناہ گار ہیں, انہوں نے کچھ کیا, تو پھر ان کو سزا بھی ملنی چاہیے. تو خان صاحب کی البتہ بے چینی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی, وہ کہتے ہیں گوگی خالہ ان کو کہنا شروع کر دیا ان کے سیاسی مخالفین نے. تو بہرحال فرح گوگی کو جو ہے دبئی سے پاکستان لانے کا فیصلہ ہو چکا ہے, اور ماضی میں بھی ایسی کئی دفعہ معاملات ہو چکے ہیں. اب ہم آتے ہیں عمران خان صاحب کی طرف. یہ جو میں نے آپ سے بات کی تھی کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے شکنجہ بہت خاموشی سے اور بہت سخت کسا جا رہا ہے, وہ اس لیے میں نے یہ آپ سے بات کی تھی کہ پاکستان کے اندر FBR نے اور FIA نے بہت ساری تحقیقات کا آغاز کر دیا. تحقیقات کا آغاز اس لیے کر دیا کہ بہت ساری چیزیں سامنے آئی تھیں, کچھ الزامات تھے, کچھ اداروں کے اندر انکوائری میں کچھ چیزیں نکل آئیں. ہر چیز کا پتہ کوئی سیاسی مخالفین کو تھوڑی ہوتا ہے. سیاسی مخالفین کے پاس کوئی تفتیشی ادارے تو ہوتے نہیں, نہ انٹیلیجنس ایجنسیاں ہوتی ہیں, سنائی باتیں ہوتی ہیں. لیکن چیزوں کو جب آپ نے لانا ہو, کسی انجام کی طرف لے کے جانا ہو, تو پھر اس کے لیے بڑی سالڈ ایویڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ کام شروع ہو گیا جی. FBR نے اور FIA کام کر رہی ہے. پاکستان کے اندر اسٹیٹ بینک کو خطوط لکھے گئے ہیں. ایک تو جو پاکستان تحریک انصاف کے جو سیکریٹریٹ کے 4 ملازمین ہیں ان کے اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز مانگی گئی ہیں. اس کے علاوہ جو اصل جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے بیرون ملک جو خفیہ اکاؤنٹس ہیں ان کی تفصیلات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور یہ فیصلہ اس بنیاد پہ کیا گیا ہے کہ جب پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ تھے, تو اسحاق ڈار صاحب نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا, ڈیٹا ایکسچینج ایگریمنٹ, عالمی اداروں کے ساتھ, ورلڈ بینک کے ساتھ. اس ایگریمنٹ کے تحت یہ ورلڈ بینک سے اب رابطہ کیا جائے گا. جب FIA کرتی ہے یا FBR کرتی ہے, جو بھی متعلقہ ادارہ ہوگا, اس کے تحت انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کن کن ممالک میں عمران خان صاحب کے اور تحریک انصاف کے کتنے بینک اکاؤنٹس موجود ہیں, اور ان میں کتنی ٹرانزیکشن ہوئی, کتنی موجود ہے, کتنے نکالے گئے, پوری تفصیل ہو. تو یہ پتہ چلا کہ وہ جو اس ایگریمنٹ کے تحت یہ امریکہ, برطانیہ اور نیوزی لینڈ, آسٹریلیا, ناروے اور کینیڈا وغیرہ میں جو جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں ان تمام کا جو ہے یہ ڈیٹا ان کو مل جائے گا. اگر یہ ڈیٹا ان کو مل جاتا ہے تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو پھر بتانا پڑے گا کہ ان کے ذرائع آمدن کیا ہیں. حکومت نے تو ابھی یہ سوال پوچھنا شروع کر دیا کہ آپ کے ذرائع آمدن کیا ہے, لیکن ایسی خبریں آ رہی تھیں کہ اب انہوں نے کوئی پراپرٹیز بھی خریدی ہیں وہاں پر. برطانیہ میں شہزاد اکبر صاحب نے کوئی لیٹر ویٹر بھی لکھا تھا, کچھ لوگوں کو ویزا شیزا بھی, جو پراپرٹی کا کاروبار کرتے ہیں انگریز وہاں پہ برطانیہ سے, وہ پاکستان آئے تھے جب وزیر اعظم تھے عمران خان سے ملے تھے. تو ان سے کیوں مل رہے تھے؟ تو پتہ چلا تھا کہ وہاں پہ وہ کسی کے نام پہ کوئی پراپرٹی مبینہ طور پہ خرید رہے ہیں. پھر کچھ ایسی بھی خبریں آئی تھیں
کہ کسی بچی کے نام پہ بھی کوئی جو ہے بے نامی کمپنی بنا کے وہاں پہ بھی کافی کروڑوں ڈالرز کی ٹرانزیکشن ہوئی ہیں. لیکن یہ سارے الزامات ہیں. یہ ان کی جب تحقیقات ہوں گی، جب تفتیش ہوگی، یہ جب بین الاقوامی اداروں سے رپورٹس مل جائیں گی، تو پھر خان صاحب اگر بے گناہ ہوا تو پھر بسم اللہ، پھر جی صادق امین اور دیانتدار. لیکن اگر وہ ان معاملات میں سے کلیئر نہ ہو سکے تو پھر عمران خان صاحب کہ ارد گرد جو شکنجہ ہے قانون کا وہ بہت سخت ہو رہا ہے. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ جو حکومت ہے وہ شور کم کر رہی ہے اور کام زیادہ کر رہی ہے. میں باقی جو کام ہے ملک کے نظام مملکت چلانے کی بات نہیں کر رہا، میں ان تحقیقات کی بات کر رہا ہوں. پہلے تو عمران خان صاحب کے دور میں ہوتا تھا نا کہ پہلے پکڑ لیتے تھے، شہباز شریف کو اندر ڈال دو، حمزہ کو اندر ڈال دو، احسن اقبال کو اندر ڈال دو، خواجہ آصف کو اندر ڈال دو. اس کے بعد تفتیش شروع، تحقیق شروع ہوتی تھی. بعد میں پتہ چلتا تھا کہ وہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا. لیکن مسلم لیگ نون کی حکومت جو نہیں ہے وہ کچھ ایسا، مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادیوں کی حکومت ایسا نہیں کر رہی، بلکہ وہ اگر ان پر ہاتھ ڈالیں گے جب تو بہت سالڈ ہاتھ ڈلے گا. اور یہ مئی کا مہینہ جو ہے وہ شاید ان کے لیے کوئی اچھی خبریں لے کر عمران خان صاحب کے لیے نہیں آئے گا، کیونکہ عمران خان صاحب کی آمدن اور ان کے گوشواروں کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے کہ ان کی آمدنی کتنی تھی، ان کے اخراجات کتنے تھے، ان کے ذرائع آمدن کیا تھے. تو خان صاحب دیکھ لیں، اب معاملات یہاں تک پہنچ گئے ہیں. آپ تو انٹرویو دے دیتے ہیں اداکار شان شاہد کو، مطلب یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ دنیا میں کوئی بھی امریکہ کا صدر ہو وہ ہالی ووڈ کا کسی فلمی ستارے کا انٹرویو دے دیں گے. وہ انٹرویو لینا صحافی کا کام ہوتا ہے، فلمی ستاروں کا کام تو ہوتا نہیں ہے. اور ویسے بھی وہ شان صاحب کا اگر انٹرویو آپ دیکھیں تو وہ انہوں نے ان سے سوال تو کوئی نہیں کیا، بس انجمن ستائش باہمی وہاں پر چلتی رہی. خان صاحب وہ آپ نے جب فلاں اعلان کیا تو میری نانی، چاچیاں، تائیاں، پھوپھیاں جو وہ رونا شروع ہو گئی. پھر خان صاحب وہ فلاں آپ نے بڑا کمال کیا. تو خان صاحب پہلے وہ ٹی وی اداکاروں کو بٹھا کے اپنے انٹرویو کروایا کرتے تھے، حمزہ علی عباسی وغیرہ کو. اب انہوں نے فلم ستاروں کو اپنے انٹرویو کے لیے کر لیا، کیونکہ شان صاحب کوئی صحافی تو ہے نہیں ہے. وہ تو نہ صرف یہ کہ فلمی اداکار ہیں بلکہ وہ لاہور میں انہوں نے ان کے جلسے میں اسٹیج پہ چڑھ کے تقریر کی پی ٹی آئی کے لیے. تو خان صاحب اب کسی نیوٹرل صحافی کو، غیر جانبدار صحافی کو، اپنے کسی وہ نظریاتی مخالف صحافی کو، یا ایون اپنے حامی صحافی کو بھی انٹرویو اب دینے کی پوزیشن میں نہیں رہے، کیونکہ صحافی کو تو کرنے ہوتے ہیں سوال. تو خان صاحب کے پاس کسی سوال کا جواب ہے نہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.